گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرض علوم کورس کے حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مریض اور شرعی معذور کی نماز کے احکام۔ مریض اور شرعی معذور کی نماز کے احکام۔ تو مریض کو کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ حالت مرض میں اب وہ تندرست آدمی کی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بس اوقات کچھ لوگ معذور ہو جاتے ہیں تو معذوری کے باعث بھی وہ نماز صحیح طور پر پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے۔ تو شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرمایا۔ ایک ہوتی ہے جسمانی تکلیف اور ایک ہوتی ہے شرعی احکام کی پابندی کی وجہ سے ایک مشقت انسان کو ہوتی ہے۔ تو جتنی مشقت انسان اٹھا سکتا ہے شرعی احکام کی پابندی کے حوالے سے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو اتنے کا پابند کیا ہے، اور جتنی مشقت اٹھانے کی اس میں اب تاب نہیں ہوتی، تو اب شریعت مطہرہ اس کے لیے پھر احکامات میں کچھ آسانی فرما دیتی ہے۔ جسمانی تکلیف یہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ اس آیت کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس آیت کو جسمانی مریض، کسی کا گردہ خراب، کسی کے جگر کا مسئلہ، کسی کا دل کا مسئلہ، تو وہاں پہ بھی فٹ کر دیتے ہیں عوام، علماء نہیں، عوام جن کو یہ آیتیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو وہ یوں اس طرح کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا، اور یوں پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق یہ جسمانی تکلیف سے نہیں ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے شرعی احکامات میں جو ایک مشقت انسان کو اٹھانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، سردی کا موسم ہے، اٹھنا ہے، اٹھنا مشقت
کا ایک مشقت میں پڑتا ہے، لیکن اٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ تکلیف نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، یہ اٹھنا ہوگا، سستی اڑانی ہوگی، تھوڑی بہت سردی برداشت کرنی ہوگی، تو اس چیز کو نہیں کہا جاتا کہ یہ تکلیف بہت زیادہ ہو گئی۔ اب ایک آدمی جس کی ٹانگیں کٹ گئیں، اب اس کو کہا جائے کہ تم نے کھڑا ہونا ہے، کسی کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا، وہ کھڑے ہونے کی اس میں طاقت نہیں ہے، پلستر چڑھا ہو، اب اس کو کہا جائے کہ تم نے نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، وہ کھڑے ہونے پہ قادر ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں یہ مراد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس آیت کریمہ سے اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں بنایا۔ تو ایک آدمی جس میں کھڑے ہو کر اب نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی، کہ پاؤں پہ پلستر چڑھا ہوا، ایک پورے پاؤں پہ پلستر چڑھا ہے، تازہ ترین پلستر ہے، تو اس میں تو آدمی ذرا سی ٹانگ اس کی ہل جائے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کہیں کہ نہیں تمہیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، تو یہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم اس کی طاقت سے باہر ہے، وہ اس کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی جو مشقتیں ہیں کہ جس میں انسان شرعی حکم کی پابندی کما حق ہو وہ ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ پھر ایسی صورت میں اس کا نعم البدل حکم اس کو دیتی ہے۔ تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جس میں جتنی طاقت ہے اس کو اتنی طاقت بھر حکم کا مکلف کیا جائے گا۔ ایک میں طاقت ہے وہ اس حکم کا پابند ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب وہ فرض نماز اگر بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صحیح سالم ہے، تندرست ہے، پاؤں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکوع سجود میں جانے آنے میں بھی کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے، جیسے نارمل ایک آدمی ہے۔ تو اب اگر وہ فرض نماز بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کی وہ فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مکلف بنایا جا سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، سستی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن طاقت ہے۔ ہلکا پھلکا سر میں درد ہو رہا ہے، کھڑے ہونے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے گا، بمقابلہ اس کے کہ جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی کے پاؤں پہ پورے پاؤں پہ پلستر چڑھ گیا، وہ پلستر بھی تازہ ترین ہے، عام طور پہ 6 مہینے تک یہ اس طرح کے پلستر چڑھے رہتے ہیں، تو اس میں انسان کسی حد تک عادی ہو جاتا ہے، چلنے کا بھی، چلتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تازہ ترین پلستر چڑھا ہوتا ہے تو اس وقت آدمی بآسانی نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ اس کو چلانے کے لیے بھی 2 آدمی 3 آدمی ضروری ہوتے ہیں جو دائیں بائیں اس کو پکڑ کے چلائیں۔ تو ایسے آدمی کا کھڑا ہونا واقعتاً بہت مشقت والا کام ہے، تکلیف والا کام ہے، تو اب شریعت یہاں پر اس کو قیام کا پابند نہیں کرے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کریمہ میں جو ایک آسانی کی طرف اشارہ ہے، تو وہ آسانی اس کو میسر آئے گی۔ وہ آسانی کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض لاحق ہوا، جس کے باعث پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی نماز کا مسئلہ میں نے دریافت کیا۔ یہ مسلم شریف کے علاوہ بقیہ تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہ ملے، فَقَاعِدًا، تو اب بیٹھ کے پڑھو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر تمہیں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں طاقت نہیں ملتی، استطاعت نہیں ہوتی، ہمت ہی نہیں ہو رہی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو اب پہلو کے بل یعنی کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کروٹ کے بل لیٹ کر بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، فَمُسْتَلْقِيًا، تو اب چت لیٹ کر نماز ادا کرو۔
تو اب شریعت مطہرہ نے آپ دیکھنے کتنی آسانی کی طرف لے کے کہ بندہ لیٹ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ صحیح آدمی اگر لیٹ کے کیا بیٹھ کے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیٹیگری بن گئی ہے، ایک آدمی میں طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اس کو اتنی طاقت بھر کسی حکم کا مکلف کرنا، یہ ایک معقول بات ہے۔ جس میں طاقت کم ہے اس میں اس کی طاقت کے مطابق کچھ مشقت کم کر دینا، اس کو کچھ ہلکا حکم دے دینا، یہ بھی ایک معقول بات ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان دوسرے انسان جیسی طبیعت نہیں رکھتا، کسی میں طاقت زیادہ ہے کسی میں کم ہے، تو شرعی احکامات کے حوالے سے بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ جو قیام پہ قادر ہے تو اس کو قیام کرنا فرض نماز میں، وتر میں اور سنت فجر میں یہ ضروری ہوگا، اور جو قیام کرنے پر ان نمازوں میں قادر نہیں ہے تو پھر وہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر لیٹ کر بھی وہ نماز ادا کرے گا، اس پہ نماز معاف نہیں ہے۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، کس بات کی طرف؟ کہ نماز ان حالات میں معاف نہیں ہوتی، کہ ایک آدمی کھڑے ہونے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آج نماز نہیں پڑھوں گا، نماز معاف ہو گئی، سر میں درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے تو نماز معاف ہو گئی۔ نماز معاف ہونے والی چیز نہیں ہے سوائے ان حالات کے کہ جن میں شریعت مطہرہ نے جن کو ایسا عذر قرار دیا ہے کہ جس میں اب اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آج بے ہوش ہوتا ہے، دوپہر 12 بجے اس کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے، 24 گھنٹے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہوش آتا ہے 5 بجے، اس کو ہوش آتا ہے 5 بجے، 12 بجے وہ بے ہوش ہوتا ہے، ظہر کی نماز بھی بے ہوشی میں گئی، عصر، مغرب، عشاء، فجر، پھر اگلے دن کی ظہر، اور 5 بجے اس کو ہوش آتا ہے۔ تو اس وقت آج کل جو کراچی باب المدینہ میں عصر کی نماز کا ٹائم ہے وہ 5 بجے سے پہلے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عصر کا ٹائم، ظہر کا وقت 5 بجے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب 5 بجے اگر اس کو ہوش آتا ہے تو اس کی کتنی نمازیں حالت بے ہوشی کی حالت میں قضا ہوئیں؟ 6 نمازیں۔ تو جب کسی شخص کو بے ہوشی ایسی طاری ہو جائے کہ جس میں اس کی 6 نمازیں فوت ہو جائیں، قضا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اب یہ 6 نمازوں کی قضا لازم نہیں۔ اب جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پیر کے دن یعنی منگل کو ہوش میں آئے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے پیر کے دن ظہر چھوڑی، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اگلے منگل کے دن فجر اور ظہر چھوڑ دی تو 6 نمازوں کی آپ قضا کریں، اب اس سے قضا کا مطالبہ نہیں ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب مرد آ جاتا ہے یا عورتوں کے مخصوص جو دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں اب ان پہ نماز معاف ہوتی ہے، اب ان نمازوں کا مطالبہ قضا کی صورت میں نہیں ہے، لیکن نارمل حالت میں نماز کی ادائیگی ہی کا حکم ہے، اور جب تک کہ یہ آزار جن میں نماز معاف ہو جائے جب تک نہ پائے جائیں اس وقت تک نماز پنجگانہ یہ فرض نمازیں وہ ذمے پہ لازم ہوتی ہیں، حتی الامکان ان کو وقت کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت پہ ادا کرنا نہیں پایا گیا کسی ایسے عذر کی بنا پہ جس پہ قادر نہیں تھا تو اب اس کی قضا بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اب جو بے ہوش آدمی ہیں وہ اگر 5 نمازیں بالفرض آج یہ 12 بجے بے ہوش ہوتا ہے، کل 12 بجے اس کو ہوش آ جائے، 24 گھنٹے میں اس کو ہوش آ جاتا ہے تو 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، 6ٹھی نماز کے اندر اس کو ہوش آ چکا ہے تو اس کو یہ پچھلی 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ اس کو قضا کرنی ہوں گی، اس پہ نماز معاف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ نماز پڑھنے والوں میں بھی ایسا ہے جو بہت سہل پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس بات کی طرف قطعاً ذہن ان کا نہیں ہوتا کہ میں جس آسانی کو اپنے طور پر اختیار کر رہا ہوں کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اس چیز کا تعین ہم اپنے طور پہ ہی کر لیتے ہیں
کہ فرض نماز پڑھنی ہے تو چلو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، سر میں درد ہے آج، تھوڑا پاؤں میں درد ہو رہا ہے، آج بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح اپنے طور پہ جو فیصلہ کر کے ہماری ایک تعداد ہے کہ جو کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر فرض نمازوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہماری عوام کی ایسی ہے، تو بسا اوقات ان کی وہ نمازیں نہیں ہوتی ان کی نمازیں. وہ اپنے طور پہ بھلے 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے کہ جن شرائط کی بنا پر ان سے قیام ساکت ہو جائے. ان کا وہ عذر اس قابل نہیں ہوتا کہ جو قیام کو ساکت کر دیں اور ان کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت بنے جواز کی. وہ اپنے طور پہ دیکھا دیکھی، یہ سلسلہ آج کل دیکھا دیکھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے. آپ اگر غور کریں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کو مسجدوں میں کرسیاں نظر آتی تھیں؟ نہیں آتی تھیں. وہ اسٹارٹنگ کا زمانہ تھا. آپ چلے جائیں 20 سال پہلے، کرسیاں نظر نہیں آتی تھیں، نہ اسٹول نہ کرسی. نمازی اس وقت بھی زیادہ تھے، بلکہ یہ کہیں کہ پہلے نمازی زیادہ ہوتے تھے، اب دن بدن کمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. لوگ نمازیں پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھنے والے بیٹھ کے پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھنے والے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لیکن کرسیوں کا ایسا رواج نہیں تھا کہ جس کو دیکھو مطلب اب لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی چھوٹے موٹے عذر کی بنا پر وہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب آیا ان کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے تو وہ نمازیں ہو گئیں، اور اگر جائز نہیں تھا بیٹھنا اور پھر فرض نماز اگر انہوں نے بیٹھ کے پڑھی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ میرے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، کیسے پتہ چلے کہ جائز نہیں ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. نماز جیسی اتنی اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے سوال ہی نہیں کرتے، علماء سے رابطہ ہی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو آپ کو عذر کیا ہے، پھر وہ اپنا عذر بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ عذر ہے، مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ پہ تو قیام لازم تھا. اب کتنے سال کی نماز پڑھی؟ 5 سال سے ایسی پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ 5 سال کی نمازوں کو دہرانا ہوگا تو یہ ایک جھٹکا لگتا ہے پھر جسم میں. یہ کیا ہو گیا؟ 5 سال کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بالکل اس کی صفت ہے بخشنا، اس کی صفت ہے رحم فرمانا، لیکن اس کا جو حکم ہے اس حکم کی ادائیگی جو نہیں کرتا تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب نفس کی یہاں پہ کوتاہیاں اور شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر نمازوں کے اس طرح کے مسائل میں پھر علماء یا مفتی صاحبان یا ان پر پھر ایسا انسان اپنی نادانی میں پھر اعتراضات کرتا ہے، یار یہ لوگ عجیب ہیں اور اتنی سختیاں. تو علماء آپ کو کوئی اپنے گھر کی باتیں کر کے پھر آپ کو سختی میں جکڑ رہے ہوں، پھر تو آپ کا اعتراض بنتا ہے، آپ رائٹ. لیکن جب علماء آپ کو وہی باتیں بتا رہے ہیں جو قرآن و احادیث کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، فقہی مسائل، جب وہ اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں تو ان کا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلیں اب 5 سال میں نے نمازیں ایسی پڑھی، اب مجھے رہنمائی مل گئی کہ مجھے اب بیٹھ کے نہیں پڑھنی، مجھے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. اب آئندہ میں اپنی نماز کی حفاظت کروں گا. ہاں پچھلی 5 سال جو نمازیں میں نے اس طرح غفلت میں پڑھی ہیں کہ بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو ان نمازوں کا میں قضا کا اہتمام کروں گا، بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کریں. ناراض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے کپڑوں پہ کہیں دھبا لگا ہو، کیچڑ لگی ہو، یا آپ کے کپڑے بسا اوقات انسان حاجت سے فارغ ہو کے نکلتا ہے، پچھلا دامن قمیض کا شلوار میں ہی رہ گیا، اٹک گیا. اب آپ ایسے ہی باہر آ گئے، مسجد میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے میں کوئی آپ کو اگر توجہ دلاتا ہے کہ بھائی صاحب اپنا دامن صحیح کر لیں، تو اس پہ کیا ناراض ہونا چاہیے کہ کیوں بتایا؟ جب میں صحیح نہیں کر رہا تھا تم کون ہوتے بتانے والے؟ کوئی نہیں کہتا اس طرح، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا. یعنی یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کیفیت کو انسان قصداً اختیار نہیں کرتا. بلا قصد اس طرح کی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اور کوئی توجہ دلائے تو انسان متوجہ ہو کر اس کیفیت کو درست کر لیتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے.
تو شرعی احکامات میں ایک آدمی سے غفلت کے باعث بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو غلط ہو رہے ہوتے ہیں، شرعاً ان کی پکڑ ہوتی ہے. اب کوئی توجہ دلائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ معاملہ تو آپ کی آخرت سے تعلق رکھتا ہے. آپ کی شلوار میں قمیض کا چلے جانا اور جو منظر ہوتا ہے، اس منظر کے مطابق آپ پوری گلی محلے میں گھومتے رہیں، کون سا گناہ ہوگا؟ آپ کی کون سی آخرت اس میں برباد ہو گئی؟ صرف آپ کو ایک بے عزتی اور آپ کی ہوٹنگ ہونے سے بچانے کے لیے کسی نے اشارہ کیا، آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنا حلیہ سیٹ کر لیا. آپ اس دنیاوی آپ کی انسلٹ سے، بے عزتی سے آپ کو کسی نے بچایا، اس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو جو آپ کی نمازوں کے مسائل آپ کو بتا رہا ہو اور جس کی وجہ سے آپ کی آخرت میں آپ کی پکڑ نہ ہو، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ کوئی تو ہے جس نے میری نماز کی اصلاح کر لی، ورنہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں مسائل کی طرف آنا چاہیے، اور جس کی جو کرنٹ پوزیشن ہے تو اس پوزیشن کے مطابق اس کو چاہیے کہ نمازوں کا مسئلہ، اپنی نماز سے متعلق، اپنی کیفیت سے متعلق علماء سے شرعی رہنمائی حاصل کرے. تو اب میں چند مسائل اس حوالے سے، شرعی معذور یا مریض وہ جب نماز پڑھیں گے تو ان نماز پڑھنے کی صورت میں اس کو جو تکالیف درپیش ہوتی ہیں، جن تکالیف کی وجہ سے اب اس نے اپنی نمازوں میں قیام چھوڑنا ہوتا ہے، یا بسا اوقات وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اس کو لیٹ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اس کی کچھ جو شرعی طور پہ جو اس کے احکامات ہیں، اب میں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اب آپ میں ایک تعداد ایسے جو ہو سکتا ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھتی ہو، یہاں حاضرین میں اور مدنی چینل کے ناظرین میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ایک تعداد ہوگی جو کرسی پر، صوفے پر، اسٹول پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو غور کرنا چاہیے ان مسائل کی طرف، اور ان پہ غور کر کے اب وہ اپنے بارے میں ممکن ہے فیصلہ کرنے پہ قادر ہوں کہ میں بیٹھ کے جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، یعنی شرعی احکامات کی روشنی میں میرا پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. اور اگر لگتا ہے کہ یہ میرا پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو فوری طور پہ آج ہی دارالفتہ اہل سنت کے جو نمبرز ہیں تو ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے اپنے جو اس وقت کی حالیہ کنڈیشن ہے تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیں کہ اس طرح آپ اپنی نمازوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں. دارالفتہ جو جا سکتا ہے تو وہ جا کر مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے مسئلے نماز سے متعلق سیکھے کہ اب مجھے بتائیں میں کیسے نماز پڑھوں، میرے لیے کیا رہنمائی ہے. تو خیر اس وقت ہم اس حوالے سے کچھ مسائل سنتے ہیں کہ ایک مریض اور معذور کے حوالے سے نماز میں کیا شریعت مطہرہ نے احکام رکھے ہیں. پھر نماز میں بالخصوص قیام ہے، سجدہ ہے، ان کے حوالے سے مریض کو کہاں کس طرح رعایت ملے گی، کب وہ اشاروں سے رکوع کر سکتا ہے، کب وہ اشاروں سے سجدہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو چند ایک مسائل ذکر کرنے کے بعد پھر ان کی طرف توجہ بھی دلاتا رہوں گا. سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں، فرائض و واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. ان نمازوں کو اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. بلا عذر شرعی ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھا تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. اور اگر خود کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یعنی اپنی طاقت کے مطابق خود کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن پلر کے سہارے، دیوار کے سہارے یا عصا کے سہارے، یا بسا اوقات وہ اس طرح کی یعنی معذور کے لیے 4 ٹانگوں والی اس طرح کی وہ بن جاتی ہے بیساکھی ٹائپ کی، تو اس کے سہارے یا کسی بھی شخص کے سہارے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، اتنی اس میں طاقت ہے کہ کوئی مجھے کھڑا کر دے یا پلر کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا ٹیک لگا کے، تو اب اس کو کھڑے ہو کر جتنی دیر اس میں طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی یہ فرض، وتر اور سنت فجر ادا کرنی ہوں گی.
اب اس میں جتنی اس میں طاقت ہے تو اتنی طاقت بھر اس کو قیام کرنا ہوگا، حتیٰ کہ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو نماز کے شروع میں کہا جاتا ہے، اگر تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر کہنے کی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، آگے سورت کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، بالکل طبیعت اس کی ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن اتنی بھی اگر طاقت ہے کہ وہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکے، پھر بھی اس کو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنی ہوگی۔ اب یعنی اتنی بھی طاقت اگر کسی کے ہے اور وہ اس کو بھی اتنا قیام بھی کر سکتا ہے تو اتنا قیام بھی اس کے لیے فرض ہوگا، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی وہ کھڑے ہونے پہ اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر صحیح طور پہ کھڑے ہو کر کہہ سکے، اتنے بھی قیام کی اس میں استطاعت نہیں ہے، نہ خود کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کسی کے سہارے یعنی جاندار بے جان کسی چیز کے سہارے وہ کھڑے ہو کر بھی کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں پاتا، تو ایسی صورت میں اب اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ایسا کوئی عارضہ نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، چلتا پھرتا صحیح ہے، بالکل تندرست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مرض لاحق ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، رکوع سجود کرنے میں اس کو قطرہ آنے کی بیماری ہے، یورین ڈسچارج ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کے رکوع کرے، بیٹھ کے سجدے میں چلے جائے تو قطرہ نہیں آتا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جب قیام کرتا ہے۔ اب جب یہ قیام کرنے کی صورت میں کھڑے ہونے میں، پھر رکوع سجود کھڑے ہو کے کرنے میں یہ جو انداز ہے اس سے قطرہ آ جاتا ہے، یعنی یہ اس کا اپنا تجربہ ہو کہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو قطرہ نہیں آتا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں تو قطرہ آ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یعنی یہ وضو ٹوٹنے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی شریعت مطہرہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ یہ جو وضو جس کا ٹوٹ جائے، قطرے آنے کی اس کو بیماری ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے گا تو قطرہ آئے گا، بیٹھ کے پڑھتا ہے تو نہیں آتا، تو اب ایسے شخص کے لیے بھی فرض نماز بیٹھ کے پڑھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی باتوں کو عذر بنا کر ہماری ایک تعداد ہے جو نماز پنجگانہ فرض نمازوں میں اور وتر میں اور سنت فجر میں قیام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے قیام کی اہمیت اتنی رکھی ہے، نماز میں قیام کی اہمیت اتنی رکھی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے مسجد چل کر آتا ہے، چل کر آ کے پھر وہ نماز ادا کرے گا، تو اب وہ چل کر آنے میں اس کو آ تو جائے گا، لیکن آنے کے بعد جب اس کی حالت ایسی غیر ہو جائے گی کہ یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ لیکن اگر گھر میں نماز پڑھے تو یہ بالکل فٹ ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی اس میں طاقت رہے گی۔ اور اگر یہ گھر سیڑھیاں اترتا ہے، فلیٹ میں اگر رہتا ہے یا کہیں ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں سے مسجد آنے میں وہ اتنا تھک جائے گا کہ تھکنے کے بعد اب اس سے قیام نہیں ہوگا، اور اگر وہ گھر پر ابھی موجود ہے اور اس حالت میں اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور مسجد آ کے پڑھنے میں کیا دشواری ہے، وہ چلنے پھرنے کی مشقت اتنی اس میں طاری ہو جائے گی کہ وہ نماز میں قیام نہیں کر پائے گا۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ یہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اب گھر سے چل کر آئے گا، تھک جائے گا، نماز میں قیام نہیں ہوگا، تو یہ جو نماز میں قیام نہیں ہوگا تو نماز کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نماز کی جماعت واجب ہے، نماز کی جماعت واجب ہے، اس کے لیے ترک جماعت میں یہ عذر مانا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے نماز میں، اور اگر چل پھر کر آئے مسجد میں پھر اس میں طاقت نہیں رہے گی قیام کی، تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جماعت کیا ہے، واجب، پنجگانہ نماز کی جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور قیام کیا ہے، فرض۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تو یہ فرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہوگا،
یعنی واجب کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو فرض پہ قادر نہیں ہو رہا، تو اب شریعت اس کو کہے گی کہ یہ گھر میں ہی نماز پڑھے، چونکہ اس پہ قیام فرض ہے اور یہ فرض ادا کر سکتا ہے اس صورت میں، تو اب اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں چاہیے، گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریعت مطہرہ نے نماز کے قیام کو کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ قیام ساکت ہونے کی ایک وجہ تو نارمل، جیسے آپ کو چند باتیں میں نے ذکر کی کہ کھڑا ہونے کی، دیوار کے سہارے، عصا کے سہارے، کسی چیز کے سہارے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک صورت قیام نہ کر سکنے کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ آپ کو بیان کی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو قطرے کے، پیشاب کے قطرے نکلنے کا جو معاملہ ہے تو یہ اس قطرے کو روکنے پہ قادر نہیں ہے، جس کی وجہ سے قطرہ نکلے گا، وضو ٹوٹے گا، اور یہ اس کے لیے ایک ٹینشن ہے۔ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو قطرہ نہیں آتا، یہ اس کو تجربہ ہو، تو اس صورت میں بھی اب قیام اس سے ساکت ہو جائے گا، اب یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں قیام کے ساکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی قیام پر تو قادر ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، جتنی دیر اس کو کھڑا کروا لیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن زمین پر سجدہ کرنے میں وہ قادر نہیں ہے، زمین پر سجدہ کرنے پر اسے قدرت نہیں مل رہی۔ زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگل اونچی چیز، 12 انگل سے مراد جیسے 4 انگل ہیں، اس کے اوپر ہم مزید 4 انگل کر لیں تو کتنی ہو گئی؟ اس کے اوپر مزید 4 انگل کر لیں، یہ کتنی ہو گئی؟ 12 انگل۔ تو اگر آپ اس کا آئیڈیا لگائیں گے تو یہ تقریباً 1 بالش تک کا بنتا ہے، 12 انگل کا یہ ایریا، جیسے یہ 4 انگل یہ ہو گئی، مزید 4 انگل یہ ہو گئی، ہم فرض کر لیتے ہیں یہ درمیانی اسپیس بھی 4 انگل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو اسپیس آ رہا ہے، بیچ میں آپ 4 انگل کا یہ اسپیس فرض کریں تو یہ تقریباً یہ ایریا 1 بالش تک کا بن جاتا ہے عموماً۔ تو 12 انگل اونچی، 12 انگل، یہ درمیانی اسپیس آپ 4 انگل کا فرض کریں تو زمین سے اتنا اونچا، ٹھیک ہے؟ تو زمین سے اگر اتنا اونچا 12 انگل اونچی کسی چیز کو رکھ دیا جائے، اس پہ بھی ایک انسان سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے کسی نے لکڑی کا کوئی پٹرا یا پلاسٹک کے بھی ایسے ڈیسکیں، پٹرے، اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ اگر وہ سجدے کی جگہ پہ رکھ دی جائیں اور ان کی اونچائی 4 انگل، 8 انگل، 6 انگل، 10 انگل، زیادہ سے زیادہ 12 انگل، یعنی 1 بالش کے قریب قریب اگر اس کی اونچائی ہے، اور ایک آدمی جب سجدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سجدہ اس پر بھی نہیں کر پا رہا، یعنی اس کے لیے جھکنا جو ہے نا، اس کے لیے سجدے میں جھکنا انتہائی تکلیف کا باعث بن رہا ہو، تو اب ایسی صورت میں ایسے آدمی پہ قیام کرنا بھی فرض نہیں ہوتا۔ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، لیکن طاقت نہیں تو کس چیز کی؟ سجدے کی طاقت نہیں ہے۔ زمین پر بھی پیشانی نہیں جما سکتا، زمین پر رکھی ہوئی 12 انگل اونچی چیز پر بھی کوئی چیز رکھ دی گئی، اس پر بھی، جیسے مثال کے طور پہ اینٹ رکھ دی گئی۔ اب عام طور پہ ہماری جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ 8 انچ کوئی اونچائی ان کی ہوتی ہے، ہائٹ، اور 1 فٹ عام طور پہ لمبی ہوتی ہے، 8 انچ کی ان کی اونچائی ہوتی ہے۔ تو اگر اینٹیں رکھ دیں، اینٹ رکھ دی، اب وہ اینٹ پر بھی سجدہ نہیں کر پا رہا، یعنی اینٹ کو لٹا کے رکھ دیا، اس پہ سجدہ نہیں کر پا رہا۔ 4 انچ کی 2 بلاکیں رکھ دیں، اس پر بھی سجدہ نہیں کر پا رہا، حتیٰ کہ 4 انچ کا ایک اور، یعنی اب یہ 8 انچ میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 12 انگل بنتی ہے یا نہیں۔ اصل پیمائش ہے 12 انگل کی، اب 12 انگل کتنے انچ، اس کو اب آپ نے ناپنا ہوگا، تو 12 انگل میں کتنی انچ بنے گی، تو اتنے انچ اونچی اگر کوئی چیز رکھ دی جائے اور وہ اس پر بھی سجدہ نہیں کر پا رہا، تو اب ایسی صورت میں ایسے آدمی کو سجدہ حقیقی، یہ کہلاتا ہے سجدہ حقیقی، زمین پہ پیشانی رکھنا یا زمین پر 12 انگل اونچی کسی چیز کے اوپر سجدہ کر لینا، یہ سجدہ حقیقی ہے۔ کیا ہے؟
سجدہ حقیقی. اور اگر کوئی نہ زمین پہ سجدہ کر پائے، نہ زمین پہ رکھی ہوئی 4 انگل 8 انگل 12 انگل تک بھی کسی چیز پہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہا، تو اب شریعت مطہرہ ایسے شخص کو سجدہ حقیقی کا پابند نہیں بناتی. اب اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ یہ سجدے کرنے کے بجائے اشاروں کے ساتھ سجدہ کرے. اشاروں کے ساتھ سجدہ کرنا سجدہ حکمی کہلاتا ہے. سجدہ حکمی. حقیقی سجدہ زمین پہ سجدہ یا زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگل اونچی کسی چیز پر سجدہ، یہ سجدہ حقیقی ہے. اور اگر اس پہ کوئی قدرت نہیں پاتا تو اب اس نے جو جھکنا ہے، سر جھکانا ہے، اشارہ کرنا ہے، تو یہ سجدہ حکمی کہلاتا ہے. تو اب قیام کے ساکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زمین پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتا. زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگل اونچی کسی چیز پہ، یعنی اس کے آسانی کے لیے چیز کی ہائٹ اوپر کی جاتی ہے تاکہ اس کو کم سے کم جھکنا پڑے، تو وہ کم سے کم جھکنا جس میں سجدہ حقیقی پایا جائے تو وہ 12 انگل ہے. اتنی پر بھی وہ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو اب اس کو اشارہ کرنا ہے. ایسے آدمی سے قیام بھی ساکت ہے، بھلے وہ کھڑا ہو سکتا تھا، تو ایسے آدمی سے قیام کرنا بھی ساکت ہو جاتا ہے. اب یہاں کرسی یا اس کے علاوہ اب کسی بھی چیز پر، اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اب وہ توجہ کریں کہ ان پہ قیام، چونکہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قیام نہیں کر رہے. تو اب ان کو غور کرنا ہے کہ میں جو نماز میں قیام نہیں کر رہا یا اسلامی بہن قیام نہیں کر رہی، تو ان کو غور کرنا ہے کہ قیام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. کیا آپ کو کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے؟ اس پہ غور کریں. کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے؟ اس پہ غور کریں. مثلا سر اتنا چکرا رہا ہے، بس اوقات انسانی سر کا چکر، درد سر وہ چکر میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے. کیا ایسی کنڈیشن ہے آپ کی کہ کھڑے ہونے کی اب طاقت نہیں ہے تو اس لیے بیٹھ جائے؟ اسی طریقے سے کھڑے ہونے کی صورت میں کیا کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو قطرہ نکل جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو نہیں نکلتا؟ کیا یہ معاملہ ہے؟ کیا آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ معاملہ ہے؟ یعنی سجدہ حقیقی زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگل اونچی کسی چیز پہ آپ سجدہ نہیں کر پا رہے، کیا یہ معاملہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کے پڑھیں یا اسٹول پر یا کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں، 2 زانو پڑھیں یا 4 زانو پڑھیں، یہ پھر رعایتیں نکل آتی ہیں. لیکن ایک تعداد ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جو ہلکے معمولی عذر میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا گھٹنے میں زخم آیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر رکوع سجود کریں گے تو وہ زخم سے پیپ نکلے گی، مواد نکلے گا، اور اگر بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو نہیں نکلے گا. یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، پھر رکوع سجود یہ سارے معاملات کریں گے تو گھٹنے کی موونگ ہوگی، کھلے گا، کھینچے گا، اس کی وجہ سے جو زخم ہے اس زخم سے مواد نکل کر بہہ جائے گا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ بیٹھے بیٹھے پڑے گا تو وہ وضو ٹوٹنے والی کنڈیشن، زخم کے بہنے کی باعث وضو ٹوٹنے کی کنڈیشن نہیں پائی جائے گی. تو ایسی صورت میں بھی قیام ساکت ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا زخم بہنے کے باعث. تو اب یہاں پہ گنجائش ہے کہ یہ کھڑے ہو کے نہ پڑھے، بیٹھ کے پڑھ لے تاکہ اس کا زخم نہ بہے. کہ کھڑے میں کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مجھے قیام ساکت کرنے والی کوئی بات پائی جا رہی ہے؟ اگر نہیں پائی جا رہی تو اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ جو نمازیں قیام پر قدرت ہونے کے باوجود، یعنی جن صورتوں میں قیام ساکت ہے، قیام کرنا فرض نہیں ہے، ان صورتوں کے علاوہ جن میں قیام فرض تھا اور اپنے طور پہ کسی نے ان نمازوں میں قیام نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ فرض نماز، وتر اور سنت فجر اس طرح جس نے بھی ادا کی ہیں،
کہ قیام اس پہ فرض تھا شرعی طور پہ، اور وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو معذور و مریض سمجھ کے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، تو اس کی وہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، یعنی جو چیئرز پہ، کرسی پہ، اسٹول پہ یا ویسے ہی زمین پر بیٹھ کے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قیام نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے اشخاص دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جسے قیام پر قدرت نہیں ہے، کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے، نہ وہ پورا قیام یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا، یہ پورا قیام کا اتنا دورانیہ ہوتا ہے، یہ پورا قیام بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ بھی قیام یعنی تھوڑی دیر قیام کر لے اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قیام پر بالکل قدرت نہیں ہے، یا کچھ قیام پہ قدرت ہے کچھ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رکوع سجود یہ کر سکتا ہے، رکوع سجود کر سکتا ہے، نارمل آدمی کھڑا تو ہو جاتا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، کر سکتا ہے، لیکن کبھی کسی کو ایسا کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ جس میں وہ قیام نہیں کر پا رہا ہوتا، مثلا سر چکرا رہا ہے، سر کا چکرانا، یا جسم میں راشا اس قدر طاری ہے کہ وہ کھڑے کھڑے آدمی بھی گر جاتا ہے، تو یہ جو کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں اگر وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا لیکن رکوع صحیح کر لیتا ہے، سجدہ صحیح کر لیتا ہے، تو اس کی نماز میں احکام کچھ الگ ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو رکوع و سجود پر قدرت نہیں پاتا، یعنی جو سجدے کی حقیقی سجدہ ہے اس پہ قدرت نہیں پاتا، کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسے بھی مریض ہوتے ہیں۔ تو پہلا وہ مریض کہ جو قیام پر قدرت نہیں پاتا لیکن سجدہ رکوع صحیح کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے، جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے اس کو اتنا قیام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اگر وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، تو جتنی اس میں ہمت ہے اتنی ہمت تک وہ کھڑا رہ کر نماز ادا کرے۔ اب جب ہمت ٹوٹنے لگے، کب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب مجھے چکر آنے والے ہیں، اب میں گر رہا ہوں یا گر جاؤں گا، تو اب یہ پھر ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اب یہاں یہ جو ہم پہلی صورت فرض کر رہے ہیں کہ جس میں قیام نہیں کر پا رہا تکلیف کے باعث لیکن رکوع سجود کر سکتا ہے، تو ہماری ایک تعداد ایسی ہے کہ یہ تعداد بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ سر چکرا رہا ہے، بھائی سجدہ کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ رکوع کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں۔ کیا رہا ہے؟ تو سر میں درد ہو رہا ہے، سر چکرا رہا ہے، تو سر کے چکرانے کے باعث ظاہر یہ ہے کہ یہ آدمی کھڑا نہیں ہو پائے گا، لیکن سجدہ کروائیں تو سجدہ کر لیتا ہے۔ اب پھر بھی یہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے اور رکوع کرتا ہے، پھر سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا، اور نماز میں جس طرح قیام فرض ہے اسی طرح سجدہ بھی نماز میں فرض ہے۔ تو اگر کوئی نماز میں سجدہ ادا نہیں کرتا، سجدہ حقیقی پر قادر ہونے کے باوجود سجدہ حقیقی نہیں کرتا، تو اس کا اشاروں سے کیا ہوا سجدہ ادا درست نہیں ہوگا، اشاروں کا سجدہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا، اس لیے وہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو ایک تعداد ہے ایسی کہ جو کھڑے ہونے پر ان کو قدرت نہیں ہو پا رہی لیکن رکوع سجود وہ کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کھڑے ہونے میں آسانی یہ ہو جائے گی کہ جتنا وہ قیام کر سکتے ہیں اتنا قیام کریں، بقیہ بیٹھ جائیں۔ لیکن رکوع سجود کر سکتے ہیں تو ان کو رکوع سجود باقاعدہ کرنے ہوں گے۔ اب یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے رکوع سجود اگر کسی نے کیے تو وہ رکوع سجود ادا نہیں ہوں گے کیونکہ وہ قادر ہے۔ اب ایسا آدمی بھی کیا کرے گا؟ اگر وہ کھڑے ہونے پہ اگر کسی کو عذر ہے تو اس کو سجدے پہ قادر ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اب ان کو کیا کرنا؟ اگر یہ کوئی محتاط ہوا اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے میں سجدے پہ قادر ہوں، میں رکوع پہ قادر ہوں، میں رکوع سجود کروں گا، قیام نہیں ہو پا رہا، تو اب ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اب آ گئے ہیں معاملہ کرسیوں کے رکھنے کا۔ اب یہ آدمی جو قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع سجود پر قادر ہے،
اب اس سے چلیں قیام تو ہو گیا ساکت. اب ساکت ہونے کی صورت میں اب یہ کرسی پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں دشواری کیا ہوگی؟ یہ کرسی صف میں رکھی کہاں جائے گی؟ اگر یہ صف کی آخری پٹی پہ اس کے پچھلے پائے ہوں اور بندہ بیٹھا ہو نارمل تو چلیں کھڑے ہونے والے کا کندھا اور یہ سب سیدھ میں تو آ گیا. سجدہ کرنے کے لیے اب اس کو زمین پر ہی سجدہ کرنا ہے کیونکہ قادر ہے یہ. اب یہ زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے جب نیچے اترے گا سجدے میں جائے گا تو اس کا سجدہ کہاں تک آگے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کرتا ہے کہ سجدہ میں نے وہیں کرنا جہاں سب لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر اپنی کرسی پچھلی صف میں رکھتا ہے تو اب پچھلی صف کے نمازیوں کے لیے مسئلہ کہ اب یہ کھڑا ہو گیا, جتنی طاقت تھی اب طاقت نہ رہی, بیٹھ گیا, لیکن چونکہ رکوع سجود پہ قادر ہے تو رکوع سجود اس کو کرنے ہیں, یہ وہ کر رہا ہے, لیکن کرسی کہاں رہ گئی؟ پچھلی صف میں. اب اگر یہ صف کے مطابق سب سجدہ جہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے وہیں سجدہ کرتا ہے تو کرسی پیچھے کرنی پڑے گی, اور اگر کرسی کو صف متصل کرنے کے لیے رکھتا ہے تو پھر خرابی کا لازم آئے گی کہ یہ سجدے میں بہت آگے چلے جائے گا. تو یہ انداز بھی صحیح نہیں لگتا, عجیب سا لگتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو کہ جو قیام پہ قادر نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ کرسی کے بغیر نماز ادا کرے, کرسی کے بغیر نماز ادا کرے. قیام پہ قدرت نہیں ہے بیٹھ کے قیام کرے, لیکن صف میں کرسی داخل نہ کرے کیونکہ یہ سجدے پہ قادر ہے تو سجدہ کرنے کے لیے اس کو زمین پہ اترنا ہی پڑے گا. جب زمین پہ اترنا پڑے گا تو اب کرسی کو کیا لاتے مارے گا پیچھے؟ ایسا تو نہیں ہوگا, کرسی اپنی جگہ ہی رکھی رہے گی. جب رکھی رہے گی تو یہ سجدے میں بہت آگے چلے جائے گا, یا یہ پچھلی صف میں کرسی رکھے گا تو خود پیچھے چلا جائے گا. تو صف کا اتصال, کندھوں سے کندھا ملانا, صف کی سیدھ, اس کے اندر فرق پڑے گا. تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کرسی کے بجائے وہ زمین پر ہی نماز پڑھے, جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قیام کرے. جب قیام کی طاقت نہ رہے تو اب وہ بیٹھ کر بقیہ قیام کو بیٹھ کر ادا کرے اور رکوع سجود جو معمول کے مطابق ہیں اس کے مطابق نماز ادا کرے. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے کہ ایک آدمی سجدے اور رکوع وغیرہ پہ قادر نہیں ہے یا صرف رکوع کر لے گا لیکن سجدہ نہیں ادا ہو سکتا, تو سجدہ ادا نہ ہونے کے اکثر جو ہمارے بیمار ہوتے ہیں ان میں ایک تعداد میں سجدہ کرنے پہ قدرت نہ ہونا بھی پائی جاتی ہے. اس کا ایک سبب جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, جوڑوں کا درد. بسا اوقات ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی ایسا مہرا کھسک گیا اور وہ جھک نہیں سکتا, جھکے گا تو وہ ابھی تازہ ترین کوئی آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مہرے ہلانے سے منع کیا گیا ہے, زیادہ جھکنے سے منع کیا گیا ہے. جھکنے میں پھر وہ مہرا کھسک جائے گا, پھر آپ کو آپریشن کی طرف جانا پڑ جائے گا. تو اس طرح کے بسا اوقات ایک امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ جس میں زمین پر سجدہ کرنے پر انسان قادر نہیں ہوتا, نہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے, نہ زمین پر 12 انگل اونچی کسی چیز پہ سجدہ کرنے پہ اسے قدرت ہوتی ہے کیونکہ جھکاؤ اس کے لیے مضر ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اب سجدہ حقیقی اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدے کا اشارہ. اور جو سجدے پہ قادر نہ ہو, سجدہ حقیقی کی ان دونوں صورتوں پہ قادر نہ ہو, تو اب ایسی صورت میں اس پہ قیام بھی لازم نہیں ہوتا. اب جو ایسا آدمی ہے کہ جو سجدہ نہیں کر پا رہا, یا تو کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جھکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے, یا جوڑوں کا ایسا درد ہے کہ اب وہ قیام تو کر رہا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, چلتا پھرتا سب کچھ ہے, لیکن جب بیٹھنے کا مسئلہ آتا ہے تو بیٹھا نہیں آتا. جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ سجدے میں جانا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جاتا ہے, چیخیں نکل جائیں گی, تکلیف ایسی ہوگی ناقابل برداشت. ایک ہوتی ہے تکلیف قابل برداشت, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے ناقابل برداشت تکلیف. اور اس طرح اگر وہ سجدے کرتا رہے گا تو وہ جو تکلیف ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ
نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب ایسے جوڑوں کے درد کا ایسا مریض کہ جسے سجدہ کرنے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی سجدے میں گنجائش نکل آئے گی۔ اب وہ جتنا اگر سجدہ کر سکتا ہے، قدرت پہلے یہ پریکٹس کرنی ہوگی، پہلے سے ذہن بنا لے کہ جوڑوں کا درد ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں، آپ اگر جوڑوں کے درد کے باوجود بھی سجدہ کر سکتے ہیں، قابل برداشت تکلیف برداشت کرتے کرتے آپ کر سکتے ہیں، تو کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسی تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب وہ سجدہ اگر کرنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام کھڑے ہو کے کرنا چاہے تو کھڑے ہو کے کرے، بیٹھ کے قیام کرنا چاہے تو بیٹھ کے کرے۔ جہاں معاملہ آئے گا سجدے کا، رکوع کا، تو وہاں اس کو پھر فرق کرنا ہوگا، کیونکہ سجدہ حقیقی پہ اگر کوئی قادر نہ ہو تو اس کو سجدے کا بھی اشارہ کرنا ہے۔ تو اب ایسا آدمی کہ جو سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے یا اس کے زخم ایسا ہے، مثال کے طور پہ گلے میں کوئی پھوڑا نکل آیا، زخم ایسا ہے کہ جب سجدے میں جائے گا، سجدے میں جانے کی وجہ سے کیا ہوگا، گردن جھکے گی، لوٹ پڑے گا، مواد نکل سکتا ہے، پیپ نکل جائے گی، خون نکل جائے گا زخم سے۔ اور اگر وہ بیٹھے بیٹھے یعنی سجدے میں جائے بغیر اگر وہ اشارہ کر لے تو زخم نہیں بہے گا، لیکن اگر وہ سجدہ کرے گا تو زخم سے مواد نکل جائے گا، بہنے کی مقدار میں وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہاں پر بھی یہ عذر مانا جائے گا اس کے لیے کہ یہ سجدے پہ قادر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ قیام اس پہ جو سجدے پہ قادر نہ ہو اس پہ قیام بھی فرض نہیں ہوتا، یہ بھی نوٹ کر لیں، جو سجدہ حقیقی پر قادر نہ ہو اس پر قیام کرنا بھی فرض نہیں ہوتا۔ اب فرض نہیں ہے، آپشن ہے، کھڑا ہونا چاہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کے پڑھنا چاہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے، ایسے آدمی کے لیے بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا، اب یہ کھڑے ہو کر چاہے تو عام ایک تعداد کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کرسی پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ وہاں پہ خرابی کیا ہوتی ہے، ساری صف یوں بنی ہوتی ہے، یہ صف سے 1 فٹ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو کرسی بھی ہے نا، تو 1 فٹ 1.5 فٹ وہ صف سے آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ اتصال صف نہ رہا۔ اب اگر وہ کندھے سے کندھا ملاتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے کرسی بھی چاہیے، تو یہ کرسی کہاں پہ ہوگی، پچھلی صف میں، تو پچھلی صف والا نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یہ کرسی پر بیٹھنے میں یہ مسائل بڑے آ جاتے ہیں جماعت کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب اگر کوئی سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے اور تو اس کو آپشن ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے، اور بیٹھ کے پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ 2 زانو بیٹھ سکتا ہے تو یہ افضل ہے، 2 زانو بیٹھ سکتا ہے تو یہ افضل ہے۔ 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا، چوکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے، اس طرح بیٹھ کے نماز ادا کرے، جس طرح اس کو بیٹھنے میں آسانی ہو اس طرح یہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ رکوع کرے گا تو رکوع کے لیے اپنے جو نارمل اتنا سر کو جھکائے کہ گھٹنوں کی سیدھ میں آپ کے سر آ جائیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو یا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو اتنا جھکے کہ سر جھکا لے، گھٹنوں کی سیدھ میں سر آنا ممکن ہو تو اتنا سر کو لے آئے۔ اب مرحلہ آئے گا سجدے کا، تو چونکہ اب یہ سجدہ زمین پہ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو اس کو سجدے کا بھی اشارہ کرنا ہے، اور رکوع اس نے اتنا کیا ہے تو سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہو، سجدے کا اشارہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہو تاکہ ڈیفرنس ہو کہ یہ جو اس نے یہ جو جھکا تھا یہ رکوع کیا ہے اور اب جو جھکا ہے یہ سجدہ کیا ہے۔ جیسے رکوع میں اتنا جھکا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کے، اب جب سجدے میں جائے گا تو اتنا جھکے کہ رکوع میں جتنا جھکا تھا اس سے زیادہ سجدے میں جھکے، فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے میں بھی وہ اتنا ہی جھکا جبکہ مزید جھکنے پہ قادر تھا، جبکہ مزید جھکنے پہ قادر تھا لیکن اتنا ہی جھکا سجدے میں جتنا رکوع میں جھکا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، یہ فرق کرنا بھی لازم ہے۔ تو رکوع میں اگر اتنا جھکا ہے تو سجدہ کرنا ہے تو تھوڑا زیادہ جھکے،
اب ایک تعداد ہے جو آگے ہاتھ بھی پھیلا لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہواؤں میں ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع میں ہاتھ ان کے گھٹنے پہ ہوں گے، جب سجدے کا مرحلہ آئے گا تو ہاتھ ان کے ہواؤں میں. تو یہ ہاتھوں کا یوں ہواؤں میں رکھنا پھیلانا یہ کتابوں میں مذکور نہیں ہے. یہ مطلب دیکھا دیکھی کرسی پہ نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کی اتباع میں بس یہ ہاتھ پھیلا کے چل پڑا ہے. تو اب ایسی صورت میں ایسے آدمی کو کہ جو سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، اب چونکہ سجدہ کرنے پہ جو قادر نہیں ہوگا وہ اگر کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور صف کے دوران نماز پڑھ رہا ہے، کون سا آدمی جو سجدے پر قادر نہیں ہے، وہ اگر صف میں نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے دوران، تو اگر وہ کرسی پہ بیٹھے گا تو اس کے کندھے لوگوں کے کندھوں کی سیدھ میں ہی ہوں گے. تو یہ اس کا کرسی پہ اب نماز پڑھنا، یہ چونکہ صف سیدھی رہے گی تو یہ بیٹھ کے، چونکہ اس کو کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور چونکہ سجدہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو سجدے کے لیے زمین پہ اترنا پڑے، تو ایسے آدمی کا صف کے اندر کھڑا ہونا کسی حد تک درست نظر آتا ہے کہ اس کا چونکہ اس کو زمین پہ اتر کے سجدہ نہیں کرنا، یہ رکوع کے لیے جھکے گا، اس سجدے کے لیے مزید جھکے گا. تو اس انداز میں کرسی پہ نماز پڑھنے میں وہ بے ڈھنگا پن یا عجیب سی جو صف کی جو ایک ڈیزائننگ خراب ہو رہی تھی، صف میں اتصال باقی نہیں رہ رہا تھا، تو وہ یہاں پہ خرابی لازم نہیں آتی، بمقابلہ اس آدمی کے کہ جو کھڑا نہیں ہو پا رہا لیکن سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کو حکم کیا ہے؟ سجدہ کرے گا. جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے. تو کرسی پہ بیٹھنا ہے تو سجدے کے لیے جب اس کو سجدے میں جانا ہے تو بہت آگے نکل جائے گا، یا سجدہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو کرسی اس کو پیچھے کرنی پڑے گی. تو ہر صورت میں خرابی وہاں پہ زیادہ لازم آتی ہے. تو اب کرسی پر نماز پڑھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بس اوقات کرسی پہ نماز پڑھنے والے، ان کی وجہ سے صف میں اتصال نہیں ہوتا. عام طور پہ دیکھا ہوگا جب صف بن رہی ہوتی ہے تو صف بننے کی صورت میں جہاں آپ نے دیکھا کہ ادھر جگہ خالی ہے، آپ تھوڑا سا ادھر سرک جاتے ہیں، ادھر جگہ خالی ہے ادھر سرک جاتے ہیں. لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں سرک کے صف کو متصل کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. لیکن ایک کرسی پر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کرسی اٹھانا، پھر صف کو ملانا، متصل کرنا، یہ بڑا ایک دشوار معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کرسی پر نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ صف کے کونے میں جب پتہ ہے کہ یہ صف بھر جائے گی، اس صورت میں کہ جب کہ معلوم ہے کہ یہ صف بھر جاتی ہے، پچھلی صف بھی بھر جاتی ہے، وہ بھی بھر جاتی ہے، تو کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ صف کے کونے میں نماز پڑھیں تاکہ اتصال صف کا جو معاملہ ہے، کرسی کے آگے پیچھے کرنے کرانے میں صف اتصال کا یعنی اتصال ختم نہ ہو ان کی کرسی کی وجہ سے. تو کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے تو کونے میں اپنی کرسیوں کو رکھیں. اور ایک تعداد کرسیوں پہ نماز پڑھنے والی ایسی ہے کہ جو کرسی پر نماز بس بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو قیام پہ قادر ہے، وہ جو قیام پر قادر ہے پھر بھی قیام نہیں کرتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یا جو سجدے پر قادر ہے یعنی زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے، یا زمین پہ 12 انگل اونچی کسی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کر رہا ہے سجدے کے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اب دیکھم دیکھی جو ہے وہ کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صفیں، دریاں وہ مسجد کے اندر دے دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ اس پہ نماز پڑھی جائے گی، ہمارے دادا کو، ہمارے ابو کو، والدہ کو ثواب پہنچے گا. اب مطلب کرسیاں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں. ایک درجہ مسجد میں کرسیاں رکھوا دو. کیوں؟ کیونکہ ابو جو ہے نا وہ آخری عمر پہ نماز پڑھتے تھے وہ کرسی پہ پڑھتے تھے. تو ابو جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، دادا جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، چلو 1 درجن کرسی رکھوا دو. اب وہ کرسیاں جو ہے نا وہ اب مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس دیکھا دیکھی کرسی شاہی، ہر ایک آدمی کرسی شاہ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو چھوٹا موٹا مرض ہے تو کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کرسی پہ نماز پڑھنے والا تفصیلی طور پہ اپنا بتائے کہ میں یہ مجھے عذر ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ
یعنی ہر ایک کی نہیں کہہ رہا، بہت سارے مریض ایسے، بہت سارے کرسی میں نماز پڑھنے والے ایسے سامنے آئیں گے کہ جن کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی، ایک تعداد ایسی ہوگی، لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں، پوچھیں گے تو یہ سامنے آئیں گے، وہ پوچھنا ضروری ہے۔ اب کوئی یہ کہ میں پوچھوں گا ہی نہیں پوچھو گا تو کس کا بیڑا پار ہوگا، کس کا بیڑا غرق ہوگا، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اب کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈیٹیل پوچھیں، ہاں بھائی حضرت آپ جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں بتائیے۔ وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو بھائی مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کسی مفتی یا عالم دین یا امام مسجد ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مطلب پوچھیں کہ تم کرسی پہ کیوں پڑھ رہے ہو، بتاؤ ڈیٹیل مجھے۔ آپ کی ذمہ داری، نماز آپ پہ فرض ہے، مجھ پہ میری نماز جو مجھ کو پڑھنی ہے وہ مجھ پہ فرض ہے، جو نماز آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ پہ فرض ہے۔ تو جو نمازیں آپ پہ فرض ہیں اس کی درستگی، اس کی صحت و فساد کا خیال رکھنا آپ پہ لازم ہے، آپ کو پوچھنا ہوگا۔ ہاں ویسے جس طرح آج ہم نے اس ٹاپک کو لیا ہے کرسی پہ نماز، معذور کے مریض کے نماز پڑھنے کے احکام، تو اس طرح امام صاحبان کو چاہیے، یہ ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ایک فرض منصبی بھی ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے مسائل بھی انہیں سکھانا چاہیے۔ جو کرسی پہ، یہ امام صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ کرسی پہ فلاں صاحب بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے، فلاں بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو کسی دن وہ نماز کے بعد لے کے بیٹھ جائیں کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی اعلان کر دیں کہ آج جو ہے وہ نماز کے بعد درس ہوگا جس میں کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق احکامات بتائے جائیں گے۔ بالخصوص وہ افراد، وہ نمازی جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ ضرور شرکت کریں، بقیہ سب بھی شرکت کریں، وہ ضرور کریں۔ اس طرح ان کو ملا کر بٹھا کر اب ان کو نماز پڑھنے کے مسائل بتائیں، جبکہ وہ مسائل بتانے میں آپ کو بھی وہ ہو کہ واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ امام صاحب ہی ادھر ادھر کی گائیڈ کر دیں اور لوگ کہیں ہاں ہم تو صحیح پڑھ رہے تھے، پتہ چلے امام صاحب ہی غلط مسئلہ بتا رہے ہوں۔ تو اب صحیح رہنمائی کے لیے کتاب، ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ تو اس رسالے کو ہر آدمی پڑھے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو مبتلا ہو وہی پڑھے، جو مبتلا نہیں ہے اللہ سلامت رکھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ دنوں میں کس کنڈیشن میں انسان پہنچ جائے، پھر بھی ایک معلومات کے لیے، شرعی مسائل کے لیے کسی کو بتانا آپ کے لیے آسان ہو، اس طرح اس نیت سے بھی انسان اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ رسالہ ہے یہ 34-35 صفحے کا رسالہ ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ تو اس رسالے سے امام صاحب اچھی طرح پڑھ لیں، اگر وہ مفتی ہیں تو ان کو مطلب مزید رہنمائی لینے کی شاید حاجت نہ ہو، لیکن نارمل جو ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ رسالہ ایک دفعہ پڑھنے سے وہ سمجھ جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں، جو مسائل اگر سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو وہ دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی مفتی صاحب سے مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھ لے۔ کس لیے سمجھ رہا ہے کہ میں نے آج یا اتنے دن بعد یا فلاں دن اپنے ان نمازیوں کو لے کر بیٹھنا ہے، تاکہ میں جب مسائل بیان کروں تو کسی کو غلط مسئلہ بیان نہ کر دوں۔ تو اس طرح یعنی ہونا یہ چاہیے، جس کی نماز کا مسئلہ ہے وہ خود اپنے نماز کی اصلاح کے لیے یہ مسائل معلوم کرے۔ دارالافتاء اہل سنت جو آ سکتا ہے وہ خود آ جائے، جو نہیں آ سکتا اپنے کسی نمائندے کو جو اچھے انداز میں مسئلہ سمجھ کے آگے سمجھا سکتا ہو ایسے کو بھیج دے۔ نہیں ہو سکتا، کوئی نہ خود آنے کی طاقت نہ کسی کو بھیجنے کی طاقت، کوئی آنے والا نہیں ہے، تو دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ آپ رابطہ کریں، مکمل ڈیٹیل بتائیں، آپ سے سوال جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، وضاحتیں لی جائیں گی، آپ وضاحتیں دیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ پہ قیام فرض ہے یا نہیں ہے، سجدہ کر سکتے ہیں، آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، یا آپ سجدے پہ قادر نہیں ہیں تو آپ کو کہا جائے گا آپ اشارے کریں، پھر مزید اس حوالے سے آپ کو نماز کی رہنمائی، شرعی رہنمائی دی جائے گی۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کو نماز پڑھنی ہے اور اس کو کوئی عذر، کوئی مرض لاحق ہے جس وجہ سے وہ صحیح طور پہ نماز ادا نہیں کر پا رہا، یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ پھر بھی بتایا جاتا رہتا ہے مدنی چینل پہ،
اس طرح کے مسائل کچھ نہ کچھ سوالات جوابات آتے رہتے ہیں تو وہ ہماری معلومات کے لیے ہوتے ہیں، یا اس طرح جو نشست ہوئی یہ بھی ہماری اس طرح کے مسائل کی معلومات کے لیے ہے، اس موضوع پہ لکھی ہوئی کتاب وہ ہماری معلومات کے لیے ہے، تو اس طرح کی کتاب کو حاصل کریں، مسائل اس طرح کے سنیں سمجھیں، اگر اس میں مزید کوئی چیز باقی رہ جائے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ مسائل بھی آپ کو کافی حد تک سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ اب یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بتایا کہ صف عام طور پہ ان کی وجہ سے متصل نہیں رہتی، صف میں خلا آ جاتا ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھنے کا معمول بنائیں۔ اگر کوئی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے، کرسی کے بجائے زمین پر وہ بیٹھ جائے تاکہ صف کا اتصال رہے، سجدے پہ قادر ہے تو سجدہ بھی بآسانی کر پائے گا، اور اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو سجدے کا اشارہ کرنے میں بھی اس کو آسانی رہے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں ایک آدمی جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات ایک ٹیبل ٹائپ کی کوئی تختہ، اس طرح کی تختی بھی آگے آج کل جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کے آگے وہ تختہ نما ایک چیز بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور عام طور پہ لوگ سجدہ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اس چیز پر اپنا پیشانی کو ٹکا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ مزید معلومات بھی فراہم کرنی تھی آپ کو کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایک اشکال وارد کیا جاتا ہے، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس طرح کسی چیز پہ یعنی سر ٹکا دینا یہ منع ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ مسئلہ واضح کرتا چلوں کہ سجدہ حقیقی، یہ چونکہ میں بار بار اس کا تکرار اس لیے ہو رہا ہے چونکہ مسئلہ یہ نماز میں کرسی پہ نماز پڑھنے سے متعلق ہے، تو کچھ چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی ان کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائیں، اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ بھی ضروری ہیں۔ ایک آدمی زمین پہ سجدہ کرنے پہ قادر ہے یا زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگشت اونچی کسی چیز پہ سجدہ کرنے پہ قادر ہے تو اس کو اشارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اگر ہوا میں ایسی سر اونچا کر دے گا اور کسی چیز پہ سر نہیں جمائے گا جبکہ قدرت ہے تو اس کا وہ اشارہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو پیشانی جمانی ہوگی۔ اگر کوئی زمین پر 12 انگل اونچی رکھی ہوئی کسی چیز پہ سجدہ یعنی پیشانی جمانے پہ قادر نہیں ہے تو اب اس کے لیے سجدے میں کیا کرنا ہے؟ اشارہ۔ کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ اب یہ جو معاملہ آ گیا، یہ جو نارمل ٹیبل اس طرح کی بن جاتی ہیں یا نمازیوں کے آگے سجدہ کرنے کے لیے ایک ٹیبل تختہ نما لگا دیا جاتا ہے، تو اس تختی پہ سجدہ اگر کوئی پیشانی رکھ لیتا ہے تو پیشانی اگر اس آدمی نے رکھی ہے، پیشانی اگر اس آدمی نے رکھی ہے کہ جو زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی 12 انگل اونچی کسی چیز پر سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے آدمی نے اگر اس طرح کی تختی پہ سر رکھ کے سجدہ کیا ہے تو سجدہ ہو جائے گا، اس میں کراہت نہیں ہے، اس میں کراہت نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر پیشانی پہ تختی پہ سجدہ اس نے کیا ہے کہ جو زمین پر سجدہ کر سکتا تھا، یا زمین پہ اونچی 12 انگل اونچی رکھی ہوئی چیز پہ سجدہ کر سکتا تھا، پھر اس آدمی نے تختی پر جو عام طور پہ ٹیبلوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس پہ اگر اس نے سجدہ کیا تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی مسئلے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جو تختے پہ سجدہ کر لیتے ہیں، سر رکھ لیتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، تختی پہ سر رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی سجدے پہ قادر نہ ہو اور وہ تختی پہ سر رکھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے، نماز میں کراہت تحریمی وغیرہ گناہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ کراہت تحریمی اس صورت میں ہوتی ہے یعنی جس پہ سجدہ لازم نہیں رہا، زمین پہ سجدہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اب وہ کسی چیز پہ سر ٹکاتا ہے
تو اس صورت میں کراہت تحریمی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنا ڈنڈا لیا ہوا ہے، عصا، لاٹھی، اب زمین پہ تو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو اشارہ ہی کرنا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ لاٹھی کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے اوپر سر ٹکا دیتا ہے، لاٹھی، ڈنڈی، چھڑی، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز جو اس نے پکڑی ہوئی ہو، جو اس نے پکڑی ہوئی ہو اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہو، یا کوئی اور آدمی کسی کو کہا جب میں سجدہ کروں تو آگے ڈنڈی رکھ دینا تاکہ میں ڈنڈی پہ پیشانی لگا دوں، تو کسی آدمی نے ڈنڈی آگے کر دی، اس نے ڈنڈی پکڑ لی، پھر اگر یہ اس پہ سجدہ کرے گا جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، جس کو دوسرے آدمی نے پکڑا ہوا ہے، تو ایسی کسی چیز پر اگر یہ سجدہ کرتا ہے تو اب کراہت تحریمی ہوگی، اب نماز میں اس انداز میں سجدہ کرنے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ البتہ اگر وہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے بلکہ وہ ویسی رکھی ہوئی ہے اور وہ 12 انگشت سے اونچی ایک چیز ہے، تو عام طور پہ تختیاں جو لگی ہوتی ہیں کافی اونچی ہوتی ہیں، تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 فٹ اونچی ہی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی اس پہ پیشانی رکھ دیتا ہے تو نماز میں کراہت نہیں ہوتی۔ تو مریض کے حوالے سے حکم یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کا کہ ایسا آدمی کہ جو قیام پر قادر ہو اس کو قیام کرنا ہوگا، رکوع سجود پر قادر ہو تو اس کو رکوع سجود کے مطابق نمازوں کو ادا کرنا ہوگا، اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب میں خلاصہ اس کا بیان کروں، جو کھڑے ہو کر قیام کرنے پہ قادر نہیں ہے یا جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا کر لیا، اب مزید قیام پہ قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ تو تھا معاملہ قیام کا، اب سوال ہوگا رکوع سجود کر سکتا ہے تو اس کو رکوع سجود باقاعدہ کرنے ہوں گے، یہ معاملہ صرف قیام کا تھا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو سجدے پہ قادر نہیں ہے تو ایسے آدمی سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا قیام کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، لیکن جب سجدے کا مرحلہ آئے گا یہ سجدہ کر نہیں سکتا تو یہ بھی رکوع کے لیے جھکے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، یہ مطلب معذور کے حوالے سے تھا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات بعضوں کی ریڑھ کی ہڈی کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، کوئی دوسرا اس کو سہارا دے سکتا ہے تو سہارا لے کے بیٹھے، سہارے کی بھی اگر ہمت نہیں ہے تو اب ایسے آدمی کو کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ لیٹ کر۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ لیٹ کر۔ اب یہ اشارے سے پڑھے گا، اب لیٹ کے نماز پڑھنے میں کس طرح لیٹا جائے، یہ مریض اب لیٹ کے نماز پڑھے تو کس طرح لیٹے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ قبلہ رو ہونے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو داہنی کروٹ پہ لٹا دیا جائے، دائیں کروٹ پہ لیٹے، مثال کے طور پہ جس طرح آپ کا رخ ہے قبلے کی طرف ہے، اگر وہ بندہ سیدھی کروٹ پہ لیٹ جائے اس انداز میں کہ قبلہ اس کے سامنے ہو، چہرہ اس کے قبلے کے سامنے ہو، تو اس طرح دائنی کروٹ پہ اس کی جو بھی ایک لیٹنا ممکن ہو تو اس طرح لیٹ جائے، یا اس کا جو بیڈ ہے اس بیڈ کو ایسا گھما دیا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور وہ سیدھی کروٹ پہ قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھی دائنی کروٹ پہ وہ لیٹ کے اشاروں سے نماز پڑھے، یا الٹی کروٹ پہ لیٹ کر قبلے کی طرف رخ کرے، مثلا اس کا سر ادھر ہو قبلہ ادھر ہوگا تو جب وہ رخ کرے گا تو الٹی کروٹ پہ ہوگا، تو اگر سر ادھر ہے تو الٹی کروٹ پہ، یعنی جس طرح اس کو آسانی ہو، سیدھی کروٹ پہ لیٹ کے پڑھنا تو سیدھی کروٹ پہ پڑھے، الٹی کروٹ پہ لیٹ کے پڑھنا تو الٹی کروٹ پہ، لیکن رخ کہاں پر ہوگا؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوگا۔ اگر یوں بھی اس کو اختیار ہے کہ چت ہو کر پڑھنا چاہے چت لیٹ کر، یعنی سیدھی کروٹ پہ پڑھنا چاہے سیدھی کروٹ پہ، الٹی پہ پڑھنا چاہے الٹی پہ، لیکن باہر صورت کہاں پہ رخ ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ اور ایک آپشن اس کو یہ بھی ہے کہ اگر وہ کروٹ نہیں لینا چاہتا سیدھا، یعنی اس کی بھی اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی، تو اب یہ پھر کیا کریں؟ چت لیٹ جائے۔ چت لیٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمر کے
بل نارمل جس طرح انسان لیٹتا ہے کہ کمر زمین پہ ہوتی ہے یا کمر بیڈ کے اوپر ہے تو اس طرح لیٹے، لیکن اس کے اندر پاؤں کو قبلے کی طرف نہ پھیلائے، پاؤں کو سمیٹ سکتا ہے تو سمیٹے، کہ قبلہ شریف پاؤں کرنا بلا عذر مکروہ ہے۔ تو ایسی صورت میں گھٹنے کھڑے کر سکتا ہے تو گھٹنے کو کھڑا کر لے، اور اپنے سر کو، یعنی یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی شخص چت لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو تو قبلے کو پاؤں نہ پھیلائے، پاؤں کو سمیٹ لے، گھٹنے کھڑے کر لے، اور اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ لگائے، اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ لگائے، یا بسا اوقات آپ نے بیڈ دیکھا ہوگا کہ مریضوں کے ہاسپٹل میں جو بیڈ ہوتے ہیں تو سرہانہ ان کا اوپر کیا جا سکتا ہے، تو اگر سرہانہ اوپر کیا جا سکتا ہے تو سرہانہ جو اس کی وہ چابی ہوتی ہے اس کو گھما کے سرہانہ اوپر کر دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں یعنی مریض کے لیے یہ صورت یعنی چت لیٹ کے نماز پڑھنا افضل ہے، کروٹ کے مقابلے میں چت لیٹ کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس کے لیے کہ جو بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں پاتا، تو وہ چت لیٹ کے نماز ادا کرے گا اور سر اپنا حتی الامکان اونچا کرے تاکہ یعنی چھت کے اوپر چہرے کا رخ چھت کی طرف نہ ہو، حتی الامکان جانب قبلہ ہو۔ تو اس صورت میں اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، جو ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، ہاتھ باندھنے کے بعد جو ثنا، تعوذ، تسمیہ، رکوع جو قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھے گا۔ اب معاملہ آئے گا رکوع کا، تو رکوع کے لیے اپنے سر کو جھکائے، چاہے دائیں کروٹ ہو یا بائیں کروٹ ہو، رکوع کے لیے اپنے سر کو حرکت دینی ہوگی کہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، یعنی نارمل قیام کی پوزیشن، اب وہ لیٹ کے قیام کیسے ہوگا، سر سیدھا، ٹھیک ہے، نارمل جیسی کنڈیشن میں۔ اور جب سجدے کا مرحلہ ہوگا تو تھوڑا سا اپنے سر کو حرکت دے، چینجنگ اپنے پہلی حالت اور رکوع کی حالت میں تبدیلی کا اظہار کرتے ہوئے سر کو تھوڑا سا جھکائے گا، پھر سر اوپر کر لے گا کہ اب یہ کھڑا ہو گیا۔ اب سجدے میں جائے گا تو سجدے میں جانے کے لیے رکوع کے مقابلے میں جو اشارہ تھوڑا زیادہ جھکا ہوا ہوگا، تھوڑا سا سر کو زیادہ خم جتنا ممکن ہو اتنا وہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ وہ سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، ایسے بھی مریض ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا نا کہ جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے اشارے سے پڑھے گا، اور اشارے کون سے چلیں گے، سر کے، اشارہ جو ہوگا رکوع کا، سجدے کا، یہ سر کا اشارہ ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ ایسی کنڈیشن میں، ایسے کرب اور تکلیف کی کنڈیشن میں ہے کہ وہ سر بھی نہیں ہلا سکتا، سر ہلانے کا مطلب تھوڑا آگے کی طرف رکوع و سجود کا اشارہ یہ بھی نہیں کر پا رہا، تو اب ایسی صورت میں ایسے آدمی سے نماز ساقط ہو جائے گی، ایسے آدمی سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر 6 وقت یعنی وہی کنڈیشن کہ اگر 6 نمازیں اسی حال یعنی ایسی کنڈیشن کے جس میں سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، اگر 6 نمازیں اسی حالت میں گزر گئیں تو یہ اس کے اوپر 6 نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو 6 نمازیں سے پہلے یہ دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے کہ سر بھی ہلا سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے، تو اس کو ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کی حاجت نہیں ہے کہ جو سر نہیں ہلا سکتا تو وہ بھووں کو ہلائے، کہ رکوع کے لیے بھویں ہلا دے، ہونٹ ہلا دے، آنکھیں ہلا دے، تو یہ نہیں، سر کا اشارہ کر سکتا ہے تو اس کو نماز اس کے اوپر لازم رہے گی۔ مریض اگر قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کر سکتا، نہ دوسرا ایسا ہے کہ وہ اس کا رخ کرا دے، تو یہ جس کنڈیشن میں بھی ہے اس کنڈیشن میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی مریض ایسا ہے نماز پڑھنی ہے اور اس میں خود ہمت نہیں ہے کہ وہ کروٹ لے سکے کہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کرے، یا دائیں بائیں کروٹ نہیں لے سکتا، یا ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، چہرہ قبلے کی طرف ہو، ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اپنے آپ کو نہیں گھما پا رہا، بیٹ کا زاویہ کوئی چینج ہے، کوئی دوسرا بھی اس وقت نہیں ہے، نماز کا وقت سمجھو ایسا کہ ختم ہونے کو ہے،
تو اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا تو قضا ہو جائے گی. تو اس کنڈیشن میں یہ ایسے ہی نماز جس طرح اس کو آسان ہو یہ نماز ادا کر لے، ایسی نماز کا اس کے اوپر اعادہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ مریض وضو تو کرے گا، یہ تو تھا نماز کا مسئلہ، تو وضو کے مسائل بھی ہوں گے، وضو بھی اس کو کرنا ہوگا. اگر وضو پہ قدرت ہے، کوئی کرانے والا ہے تو اس کو وضو کرنا ہوگا. اور اگر وضو پہ قدرت نہیں پا رہا، کوئی وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، خود بھی اس کے اندر وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی وضو کرانے والا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ تیمم یعنی کر سکتا ہے. تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے، تیمم کر کے نماز ادا کرے. تو اس طرح یہ مریضوں میں، معذوروں میں ایک مرض، ایک چونکہ معذور شرعی بھی ہمارے اس میں شامل ہے، مریض اور معذور کے نماز کے مسائل. تو معذور کے بھی چند ایک مختصر سے مسائل ہم سن لیتے ہیں. تو معذور شرعی ایک ہوتا ہے جس کو معذور شرعی اصطلاحی طور پہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ جس کا وضو قائم نہیں رہتا، جس کا وضو قائم نہیں رہتا، ری خارج ہونے کے باعث، پیشاب کے قطرے نکلنے کے باعث، یا اس کو کوئی ایسا زخم ہے کہ جس زخم سے بار بار خون رستا ہی جا رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، یعنی اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ با وضو حالت میں کہ ری بھی خارج نہ ہو، قطرہ بھی نہ آئے، زخم بھی نہ بہے، بس وہ نماز پڑھ لے، اتنا بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا. مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے بالفرض 4:45 بجے، آج کل اگر وقت شروع ہو رہا ہے باب المدینہ میں بالفرض 4:45 بجے اگر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور یہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے کے آس پاس، تو یہ 2.25 گھنٹے کا اس کے پاس کیا ہے، ٹائم ہے. اس ٹائم میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، فرض ادا کر لوں، 4 ادا نہیں کر پا رہا. وضو کرنے کے بعد جیسی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر ری کا مرض ہے تو ری خارج ہو جاتی ہے، قطرے کا مرض ہے قطرہ آ جاتا ہے، جب زخم بہہ رہا ہے وہ زخم بہہ کے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری میں پھر وضو ٹوٹ گیا. پھر یہ جاتا ہے وضو کرتا ہے، 4تھی رکعت تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے پھر وضو ٹوٹ گیا. یوں یہ مسلسل جہاد سمجھنے کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ کامیابی نہیں ہو پا رہی، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا اور یہ 4 رکعت عصر کے اس انداز میں ادا نہیں کر پایا کہ وضو ٹوٹے بغیر نماز پڑھ لے، نہیں پڑھ پایا. تو اب ایسی صورت میں یہ آدمی کیا ہو گیا، معذور شرعی، یعنی جس عذر نے اس کو پورا نماز کے وقت بھگائے رکھا، ری نے، قطرے آنے نے، زخم بہنے نے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو گیا، معذور شرعی. اب اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ اب یہ آدمی مغرب کے لیے جب وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد اب اگر ری کا مرض تھا تو ری خارج ہوئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. قطرے کے مرض کی وجہ سے ایسا ہوا تو قطرہ آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا وضو جو اس نے وضو کیا ہے یہ وضو عشاء مغرب کا وقت ختم ہونے تک اس کا پورا وضو رہے گا. ری کی وجہ سے معذور ہوا تو ری خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. قطرے آنے کی وجہ سے پیشاب کے معذور ہوا تو قطرہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اب یہ مغرب کا وقت جب تک ہے اس کا وضو رہے گا، جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا اس کا وضو ختم ہو گیا. اب اگر نماز پڑھ رہا تھا جس کنڈیشن میں کہ اس کا وضو مغرب کے وقت تک رہے گا، اس کنڈیشن میں اگر دوران نماز بھی قطرہ آ جاتا ہے، اگر قطروں کا مریض تھا، دوران نماز اگر ری خارج ہو جاتی ہے، اگر ری کا مریض تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہ مغرب کے اس وقت میں چاہے قضائے عمری کرے، نوافل پڑھے، اوابین پڑھے، کچھ بھی پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اس کا وضو برقرار ہے. اس کا وضو کب ٹوٹے گا، جب مغرب کا وقت ختم ہو گیا. یہی معاملہ عشاء میں ہوگا. عشاء کے لیے اس نے وضو کیا تو عشاء کا وضو جب تک عشاء کا وقت ہے اس کا وضو برقرار ہے. ری خارج ہونے یا قطرے آنے سے جس مرض میں مبتلا تھا اس مرض کے پائے جانے کی باعث اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی اور عذر پایا گیا تو ٹوٹ جائے گا.
پیشاب کے قطروں کی وجہ سے اگر یہ معذور بنا تو ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، ری خارج ہونے کی وجہ سے معذور بنا تو قطرہ آنے سے ٹوٹ جائے گا۔ جس عذر کی بنا پہ معذور بنا ہے اس کے پائے جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پورا وقت مطلب اگر اور کوئی عذر وضو توڑنے والا نہیں پایا گیا، صرف یہی عذر جس کی وجہ سے معذور ہوا تھا وہی پایا جا رہا ہے تو اس کا وضو برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کب تک معذور رہے گا؟ اس وقت تک معذور رہے گا کہ ایک نماز ظہر اثر، ظہر کا پورا ٹائم یا اثر کا پورا ٹائم، مغرب کا پورا ٹائم، عشاء کا یا فجر کا، ایک نماز فرض کا پورا ٹائم ایسا گزرا کہ ری کے مریض کو، ری خارج ہونے کے مریض کو ری نے تنگ نہیں کیا۔ قطرے کی وجہ سے جو معذور بنا تھا اس کو پوری نماز کے وقت میں قطرہ ہی نہیں آیا تو ابھی آدمی کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، اب یہ معذور شرعی نہ رہا۔ تو مزید معذور شرعی کے احکامات جاننے کے لیے یہ مزید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اوپر بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ وضو کے جو مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اسی کے ضمن میں معذور شرعی کے بھی مسائل ذکر فرمائے۔ نماز کے احکام میں آپ کو یہ چیپٹر معذور شرعی کا مل جائے گا، اس کو پڑھ لیں۔ اپنے طور پہ بس اوقات ایک دوسرے کو لوگ معذور بنا دیتے ہیں، قطرے کا مرض ہے تم تو معذور ہو بھائی، تمہارا تو وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، پھوٹے گا ہی نہیں، تم بس وضو کرو، نماز پڑھتے رہو۔ تو ایسی مطلب ایک دم چھوٹ دے دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی مسائل ہیں۔ تو جس کو قطرے آنے کا مرض، ری خارج ہونے کا مرض، ایسا کوئی مرض ہے جس سے وضو برقرار نہیں رہ رہا تو اس کو بھی معذور شرعی کب بنے گا کب نہیں بنے گا تو اس حوالے سے بھی شرعی رہنمائی لینے کی حاجت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو معذور قرار دے دینا اور فری ہینڈ کہ جاؤ تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا، تم تو معذور ہو، تو اس طرح عوام ایک دوسرے کو جو معذوری کے فتوے دے دیتی ہے کہ ہاں تم تو معذور ہو، تمہارے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے نمازوں کو برباد نہ کروائیں۔ جو بات جس سے پوچھنے کی ہے اسی سے پوچھیں۔ آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ موذی امراض سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کو کینسر ہو تو کیا وہ کمپاؤنڈر کے پاس آ کے پوچھے گا یا مجھے کینسر ہے، کوئی اچھی سی مجھے بہترین سیرپ، کوئی اچھی سی ٹیبلٹ دو میرے کینسر کا مرض دور ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی کمپاؤنڈر یا نہ ہی میڈیکل اسٹور والا اس کو مشورہ دے گا تم یہ کھا لو صحیح ہو جاؤ گے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیس میں حل نہیں کر سکتا، مریض کو بھی پتہ ہے یہ حل نہیں کر سکتا، تو نمازوں کے مسائل ایک دوسرے سے حل کیسے کروائے جائیں گے؟ اس کے لیے بھی علماء سے رہنمائی لینے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنن، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے مکروہات و مفسدات سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدنی قاعدے کے ساتھ، اور آج ہی انشاءاللہ ہم تختی نمبر 13 کی بقیہ جو سطریں لائنیں ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کے آغاز سے قبل کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تختی نمبر 13 نکال لیجئے اور تختی نمبر 13 کے آخری صفحے والناشطاتی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. پہلے ایک دو کلمات کی ہجے کروا لیتے ہیں تاکہ تشدید کی ادائیگی اور ہجے کا طریقہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ون شین زیر شی ون ناشی تو کھڑا زبر تو والناشطا تا زیر تی والناشطات. اب یہاں دیکھیے ون نو غلط ہو جائے گا, نون کو پر نہیں پڑھنا, ون نا صحیح ہے, شین کو بھی باریک, تو کو صرف پر پڑھیں گے. اس پورے کلمے میں حرف تو ہے جس کو پر پڑھا جائے گا. والناشطات واو نون زبر ون نون جیم زبر نج والنج میم زیر می والنجمی. آگے اب رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کوّرت واو کی ادائیگی کریں گے. کوّرت مطہرتن. اب یہاں پر تو ہے اور تو کے بعد ہا, ہا کی ادائیگی درست ادا کریں گے. مطہرتن. اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہا حذف ہو جائے, جیسے مطہرتن ہا حذف ہو جاتا ہے, تو ہا کو واضح کرنا ہے. مطہرتن. سیرت یا پر تشدید ہے لہذا یا کو رک کر پڑھیں گے. سیرت سیرت. یذکر یذکر. عموماً قرآن مجید میں جب اس طریقے کے کلمات آتے ہیں جہاں پر ایک ساتھ دو تشدید آ جاتی ہے تو عموماً ایک تشدید کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے بعض پڑھتے ہیں یذکرو, اس کلمے کو یذکرو پڑھتے ہیں. دو تشدیدیں آ جاتی ہیں, ایک تشدید چھوڑ دی جاتی ہے, تو دونوں تشدید کو ادا کیجئے. یذکرو لیدبروا. دال پر بھی رکنا ہے, با پر بھی رکنا ہے. لیدبروا ذریتہ. اور آ پر بھی رکنا ہے, یا پر بھی رکنا ہے, اور را اور یا دونوں پر رکنا ہے. صحیح ہے. ذریتہ ذریتہ یہ بھی غلط ہو جائے گا. ذریتہ. آگے مزمل. اب یہاں پر بھی عموماً غلطی کی جاتی ہے مزمل. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا نام محمد مزمل ہے تو ہم اسے مزمل کہتے ہیں, مزمل, کیونکہ ہماری ایک عادت ہے, پریکٹس مزمل کی ہے. تو قرآن کریم میں جب پڑھتے ہیں تو یا ایھا المزمل زا پر رکیں گے, تو زا پر عموماً نہیں رکھا جاتا, مزمل پڑھا جاتا ہے. تو زا پر رکیں گے. مزمل مدثر. ہاں سا ہے, سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی,
सा में ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पर लगता है। मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, अलन नबिय्यि, अलन नबिय्यि, यस्सम्मऊन। अब सीन पर भी रुकना है, सीन पर तशदीद है, मीम पर भी तशदीद है, मीम पर गुन्ना होगा, एक जगह रुकना है, एक जगह गुन्ना करना है। यस्सम्मऊन, आगे इल्लियून। अब यहाँ लाम पर भी और या दोनों पर रुकना है। इल्लियून, यज़क्का। यहाँ पर भी उमूमन इस कलमे में भी गलती बहुत ज़्यादा की जाती है, यज़क्का, यज़क्का पढ़ा जाता है। मदनी कायदे में भी जब पढ़ते हैं तो यज़क्का पढ़ते हैं, तो कुरान मजीद में भी इसी तरह पढ़ेंगे, तो इसकी सही अदायगी होनी चाहिए। यज़क्का मिनत्तय्यिबाति, मिनत्तय्यिबाति, इन्नज़्ज़न्न। वा की अदायगी पुर कीजिए, नून पर गुन्ना कीजिए, वा को पुर पढ़िए और ठहरिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर पढ़ना है तशदीद की वजह से, और आगे नून पर गुन्ना करना है। इन्नज़्ज़न्न मद्दज़िल्लु। अब ये थोड़ा सा कलमा मुश्किल है, इसकी हिज्जे हमें आनी चाहिए, तो वो हिज्जे आपको करवा रहे हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल कलमात की हिज्जे हमें करने में कोई दिक्कत महसूस ना होती हो, क्योंकि इस मदनी कायदे का, इस कायदे का फ़ायदा यही है, कायदा पढ़ने का मकसद भी यही है कि हम अपनी हिज्जों को ऐसा मजबूत कर लें कि इसी हिज्जे की वजह से हमारी रवां भी दुरुस्त हो जाए। कहीं भी हम रवानी में अटकें, हमें कोई कलमा नहीं आ रहा, तो अब हम हिज्जे कर लें, हिज्जे करके उसको रवा कर सके, इतनी इस्तेदाद होनी चाहिए। तो ये मदनी कायदे की बरकत से पैदा होती है, इसीलिए हम मदनी कायदा भी पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए इसकी हिज्जे करते हैं। मीम दाल ज़बर मद। अब देखिए मद, ये कलकला मुशद्दद किया हम, सही ना, मद। दाल वो ज़बर दौ, 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 पहले दाल फिर वो, दौ, दौ। अगर आवाज बुलंद हो जाए दौ, मद्दौ। वो लाम ज़ेर विल, मद्दविल। क्या पढ़ेंगे? लाम पेश लु, मद्दविल्लु। सही। आगे पढ़ते हैं शर्रिन नफ़्फ़ासाति। अब यहाँ पर भी बहुत गलती की जाती है, वाज़े गलती और उमूमन करते हैं। शर्रिन पढ़ते हैं, शर्रिन रा को पुर पढ़ते हैं, रा को पुर नहीं पढ़ेंगे, रा को बारीक पढ़ेंगे, रा को बारीक पढ़ेंगे। शर्रिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। क्या है? रा के नीचे ज़ेर है। आइए इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। शीन रा ज़बर शर, रा नून ज़ेर रिन, शर्रिन। रा को बारीक रखे, शर्रिन। नून फा ज़बर नफ, शर्रिन नफ,
فا کھڑا زبر فا شر نفا سا کھڑا زبر سا شر نفاسا تا زیر تی شر النفاثات. دوبارہ پڑھ لیجئے شر النفاثات. تو اس کی ہجے اور رواں دونوں کو درست رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آگے یحب التوابین یحب التوابین. با پر تشدید ہے یحب التوابین. رب السماوات سماوات رب السماوات احط احط. اب یہاں پر دیکھیے اس کی بھی ہجے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کلمے کو بھی عموماً غلط پڑھا جاتا ہے. تو ہجے کیا ہے پڑھ لیجیے. حمزہ زبر ا حا طا تا زبر حط حط احط. ہجے سمجھ آ گئی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین؟ عموماً جب پہلا حرف ساکن ہو اس سے پہلے متحرک حرف متحرک پھر ساکن پھر مشدد. متحرک یعنی زبر زیر پیش والا، ساکن جزم والا، اور مشدد یعنی تشدید والا. پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد. جب اس طریقے سے آ جائے جیسے آپ کے سامنے یہ کلمہ موجود ہے، آپ دیکھیے ہا پر کیا ہے زبر، طا پر کیا ہے جزم، تا پر کیا ہے تشدید. تو ایسی صورت میں طا کو ہا کو طا نہیں بلکہ تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں. نام طا کا بھی لیں گے ہا طا تا زبر حط. ساکن حرف کو ملا دیا جاتا ہے، ساکن حرف کو مشدد میں ملا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ادائیگی اس کی ہجے اسی طرح کریں گے. دوبارہ کر لیجئے حمزہ زبر ا حا طا تا زبر حط احط تا پیش تو احط احط. اور درمیان میں طا کی صفت باقی رہے گی. طا چونکہ قوی حرف ہے اس کی صفت باقی رہے گی. یہاں پر تا بھی پڑھیں گے اور طا بھی پڑھیں گے. درمیان میں طا پڑھیں گے، آخر میں تا پڑھیں گے. احط. آگے ہے با زبر با سین طا تا زبر صد بسط تا زبر تا بسط بسط. اب یہ دو کلمات جو ہے اس کو درست پڑھنا ہے احط بسط. آگے چلتے ہیں نخلقکم. اب اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. نون خا زبر نخ لام قاف کاف پیش لک نخلق نخلق کاف میم پیش کم نخلقکم. صحیح. آگے پڑھتے ہیں قد تبین. اب یہاں پر قاف دال تا زبر
قد پڑھیں گے، صحیح ہے، اور بقیہ ہجے اسی طریقے سے ہوگی. قد تبین، عبدتم، عبدتم، اذ ظلموا. اب اس کلمے کی بھی ہجے جان لیں، آسان ہے. حمزہ ذال وا زیر اذ، اذ، وا زبر وا، اذ وا. اب یہاں پر دیکھیے ذال کو وا کے ساتھ ملا دیا، ذال ختم ہو گیا ایک طریقے سے، وا باقی رہ گیا، صحیح ہے. اذ وا، لام زبر لا، اذ ظل، میم واو پیش مو، اذ ظلموا، اذ ظلموا، قد دخلوا. اگلا کلمہ قد دخلوا، اس کی ہجے بھی سن لیجئے. قاف دال، دال زبر قد، قد، دال زبر دا، قد، خا زبر خا، قد خا، لام واو پیش لو، قد دخلوا. آگے اذ ذهب، اذ ذهب. اب یہاں یہ اس طرح کریں گے، حمزہ ذال، ذال زیر اذ، جی اذ، ذال زبر ذا، اذ، ہا زبر ہا، اذ ذہب، با زبر با، اذ ذہب، اذ ذہب. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 13 اختتام پذیر ہوئی، اسے ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ صرف یہاں ایک بار پڑھ لینے سے یا چند بار دوہرا لینے سے ضروری نہیں کہ یہ پکا ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ادائیگی درست رہے، قواعد کی پہچان رہے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں، قواعد کا اجرا کرتے رہیں، تو کم سے کم اپنے گھر میں یا جہاں بھی آپ کو موقع ملے کم سے کم 12 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، سبق کو بھی اور پچھلے سبق کو بھی. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھا ہے یاد رہے گا. کل انشاءاللہ تختی نمبر 14 کا آغاز کریں گے. آئیے اب ہم اپنے قرآن کریم کے آخری، قرآن کریم کے اما پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے جو ہماری صورتیں پڑھنے کا سلسلہ تھا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الماعون کی ہم نے ادائیگی سیکھ لی اور سمجھ لی تھی. آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ الکوثر، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سیکھیں گے، سمجھیں گے. پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَا. دیکھیے پہلا کلمہ ہے اِنَّا. اب یہاں پر نون پر تشدید بھی ہے، غنہ کریں گے، اور نون پر مد بھی ہے، مد کریں گے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، صحیح ہے، اور مد 2، 2.5، 4 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو دونوں کو ادا بھی کریں گے. حمزہ عین زبر آ، آ. اب یہ آ عین کی ادائیگی جو ہے نا یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے تو اب کافی ہماری ادائیگیاں بہتر ہو جانی چاہیے اگر مشق کا سلسلہ رہا ہوگا تو. صحیح.
تو پڑھیں گے، عین کو نرم کریں گے، حمزہ سخت کریں گے، زور سے، اِنَّا أَعْطَيْنَا تو کو پر پڑھیں گے، أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ۔ اب دیکھیں یہاں پر سا ہے، کوثر، اس کلمے میں سا موجود ہے، کیا موجود ہے؟ حرف سا، تو ہم نے پڑھنا ہے کوثر، سر، سر، را کو پر پڑھنا ہے، کوثر۔ اب پوری آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر، جی۔ اگلی آیت، فَصَلِّ، فا ہے، فا کی درست ادائیگی کریں گے، پا نہیں پڑھیں گے، فا پڑھیں گے، فا۔ صوت پر پڑھیں گے، لام پر تشدید کی وجہ سے رکیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، با پر تشدید ہے، جمع کریں گے، لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، وَانْحَرْ، دیکھیں نون کو ظاہر کرنا ہے، صحیح ہے، وَانْحَرْ، وَانْحَرْ غلط ہو جائے گا کیونکہ نون پر قلقلہ ہو جائے گا، قلقلہ نہیں کرنا، وَانْحَرْ، جی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی۔ آخری آیت کریمہ ہے، إِنَّ شَانِئَكَ، شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، هُوَ الْأَبْتَرُ، هُوَ الْأَبْتَرُ، هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّ شَا، إِنَّا شا نہیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، هُوَ الْأَبْتَرُ، جی۔ سکون جتنے بھی ہیں ان کو درست ادا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار پھر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.